الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے حضرات طب اور نسخہ جات کے کلپس پیش کرتے ہیں اور ان میں ہر قسم کی بیماریوں کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، اور بعض وقت اس کے فائدے حد سے زیادہ لکھ لیتے ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ اکثریت ان میں سے طب سے بالکل بے خبر ہے، اس لیے کہ ایک بیماری جو انسان کی کسی عضو میں ہوتی ہے، کسی اندام میں ہوتی ہے، وہ بیماری 4 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ طب والا اور حکماء حضرات اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بیماری عضو میں یا حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے، حرارت یعنی گرمائش، وہ پھر آگے آپ دیکھ لو حرارت خون کی وجہ سے ہو جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں، یا مثال کے طور پہ برودت کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کے بدن جو ہے نا، انسان کا جو مزاج ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو، یا سودا اور صفرا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ صفرا جو ہے نا پیلیا کو کہتے ہیں، اور سودا وہ ایک خاص معیار صفرا کا بگڑ جانے کا، جس کو آج کل ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں۔ تو اب جب حکیم ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت اس کے جگر جو ہے نا، اس جگر میں گرمائش ہے اور اس کو یہ بیماری ہے، تو حکیم اس کو ٹھنڈی قسم کی دوا جو طب کے اندر متداول ہے، اور الحمدللہ طب اور قرابادینیت کے اندر ایسا کوئی نسخہ ہے نہیں جو طب سے باہر ہے۔ باقی تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ گرم، یہ سرد کے لیے، یہ صفرا کے لیے، یہ سودا کے لیے۔ اکثر قرابادینیت آپ دیکھیں اس میں ایک بیمار، مثال کے سر ہے، سر کی 45 بیماریاں طب میں ذکر کرتے ہیں، تو ایک بیماری جب لائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اس وقت یہ بیماری سوئی مزاج خلط کی وجہ سے ہے، یا گرمی کی وجہ سے ہے، یا ٹھنڈک کی وجہ سے ہے، یا مثال کے طور پہ سودا اور صفرا کی وجہ سے، تو وہ 4 قسم کے علاج آپ کو بتائیں گے۔ میرا جو مین مقصد وہ یہی ہے کہ آج کل جو حکماء حضرات بنے ہوئے ہیں یہ کلپوں کے اندر اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ایک ایسا نسخہ بعض وقت بتاتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے نا بالکل علاج کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دل میں آیا کہ میں اصلاح کے لیے میدان میں اتر جاؤں۔ الحمدللہ طب کے اندر الحمدللہ 22 سال میرا تجربہ ہے، اور الحمدللہ میں نے طب میں پڑھایا بھی ہے، اسلامیات میں بھی پڑھایا ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں، صرف اور صرف یہ ایک قسم کا خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں کہ حقیقی طب جو اتباع سے منقول ہے اس کو روشناس کر دوں، اور حقیقی بیماری اور اس کے علاج سے سامعین کو میں خبردار کروں۔ مین مقصد میرا یہی ہے۔ محترمین اور معززین حضرات، آپ کو معلوم ہے، بلکہ محمد ارزانی نے یہ ایک حدیث لکھا ہے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم 2 قسم کے ہے، ایک علم جو ہے وہ دینیات کا ہے، یہ مثال کے طور پہ دین کیا کہتا ہے، اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے اندر شروط ہے، اس کے اندر بیوع ہے، نکاح ہے، اور تمام جو ہے نا علوم کے جو انسان کے لازمی علم، ہر قسم، صلاۃ، صوم، نماز، حج، سب کچھ ہے۔ اور دوسرا علم ہے علم الابدان، یعنی طب کا علم۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کو طب کا معلومات نہ ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے پوچھ لے گا کہ آپ نے انسانوں کو نقصان کیوں پہنچایا ہے۔ تو یہ طب جو ہے نا، طب یہ مین چیز جو ہے نا، یہ ایک علم کا ایک حصہ ہے، اور شفا دینے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ البتہ علاج سنت ہے،
اور سبب ہے، اور سبب انسان کے لیے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اور نے قرآن کریم میں اس کے طرف اشارے کیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طب بتایا بھی ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا بھی کہا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے قرآن کریم سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ شعراء میں فرماتے ہیں کہ اللہ میرے وہ ذات ہے، وہ مجھے روٹی بھی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے شفا دیتا ہے۔ تمام مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں اور غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے۔ یہ ایک سبب ہے جو سبب ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل کو اللہ رب العزت شفا دیتا ہے اور ٹھنڈک دیتا ہے سورۃ توبہ میں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر جو ہے نا اس کی شفا اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اور شہد کے بارے میں فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الگ الگ قسم ذائقے ہوتے ہیں شہد کے اندر، اور اس شہد کے اندر انسان کے لیے شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کے ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ اس بندے کو تکلیف ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کو بولو کہ آپ شہد پیو، تو اس نے شہد پی لیا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی۔ اب دوسرے مرتبہ پھر اس کو تکلیف ہوا کسی اور کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا آپ شہد استعمال کرو، تو جب شہد اس نے استعمال کیا تو غالباً وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ برودت کا مسئلہ نہیں ہوگا، حرارت کا ہوگا، تو اس حرارت کی وجہ سے اس کے اوپر دست زیادہ ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ آپ کا حکم تھا اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق وہ نسخہ اس کو بتا دیا شہد کا، لیکن اس کو شفا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے مرتبہ ہمارے علم کے مطابق تھا، میں نے کہا تھا، آپ کو حکم دیا تھا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنے طرف سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دوائی کے اندر یہ شرط ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ماننا ہوگا، اس کے بعد اسباب ہے، کبھی ہم کامیاب ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت کا رحم ہوگا، نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم یہ امید نہیں رکھیں گے، ہم کہیں گے یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے قصور کی وجہ سے، چونکہ ہماری لا علمی کی وجہ سے یہ بیمار کو شفا نہیں ہوا، تو یہی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا وانزل له شفاء، اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ ہو، جس کے لیے دوا نہ ہو، اس کا چھوٹا مقصد یہ ہے۔ اور اسی طرح احادیث اگر میں بیان کرنا شروع کر تو صرف معمولی بتا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے یہ بیماری اور اس کا علاج ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا الموت، حبۃ السوداء کلونجی کے اندر، اگرچہ حکماء کے اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ کالا دانہ ہے یا کلونجی، جو بھی ہو، جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہم نہیں سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، موت کا نہیں ہے۔ اس طرح آپ سمجھو کہ میتھی کے بارے میں لو یعلم امتی ما فی الحلبۃ لاتخذوها، میری امت کو اگر میتھی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس میں کیا فائدے ہیں، کتنے فوائد، تو نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ ایک حدیث وہ کتاب شفا نے نقل کیا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ میتھی کتنی قدردان چیز ہے، کتنی علاجوں، کتنی بیماریوں میں اس کے علاج ہے، تو یہ سونے کے بھاؤ خرید لیں گے۔ اسی طرح کاسنی کے بارے میں، انار کے بارے میں ہے، بہت سی دوائیں ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ ایک صحابی کو دل کا دورہ پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھجور کو، عجوہ کھجور کی اس گٹھلی سمیت یہ جو ہے نا اس کو بالکل کوٹ کے اس کو دے دو، چنانچہ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے گٹھلیوں سمیت اس کو کوٹ لیا اور اس کو دے، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو یہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ شفا، دوائی، نسخہ، یہ سب جو ہے نا یہ ہمارے خود ساختہ ہے، لیکن حکم اوپر سے ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگا کہ شفا من جانب اللہ، اور اسباب ہماری طرف سے ہوں گے۔ اور احادیث کی کتابوں میں اس کے لیے باقاعدہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، احادیث میں اس کے لیے باقاعدہ کتاب الطب یا ابواب الطب، باقاعدہ اس کے لیے ایک باب اور کتاب لائے گئے ہیں، اور اس کے اندر
صحابہ کرام نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے، جو علاج سنا ہے، یا کسی بوٹی کے بارے میں کوئی مجرب نسخہ مجرب تو کیسا نہیں ہوگا، جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، صحابہ کرام نے ان کے اوپر عمل کیا، وہ سارے اس کے اندر مذکور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طب یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے وقت کے حکمان اس پر محنت کیا اور اس پر کتب لکھے۔ پہلا جامع کتاب جو ہے نا اس فن میں ابن سینا کا ہے، القانون الکلی۔ اس کے بعد بقراط کی کتابیں ہیں، اور بہت کتابیں ہیں جن کے ترجمے مامون کے دور میں جو عبرانی میں لکھے تھے ان کو لا کے مامون کے دور میں ان کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جالینوس نے اس کے اوپر جو ہے نا نسخے لکھے ہیں، کتاب طبری نے لکھے۔ اس کے بعد حکیم محمد ارزانی نے اس طب اکبر لکھا ہے، موجز قربادین وغیرہ، کئی کتب اس فن میں لکھے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ جو نسخہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ مستند و مجرب ہوگا بشروط علامات کے، یعنی علامات بتاؤں گا کہ اگر ٹھنڈ ہو تو یہ دوی، اور اگر مثال کے طور پر گرمی ہو اس کے لیے دوی، اور اگر یہاں پہ تر ہے تو اس کے لیے خشک، اگر خشک ہے اس کے لیے تر۔ تو اس لیے مین مقصد جو ہے نا وہ دوی کو اپنے مزاج کے بارے میں بتانا، یہی میرا کام ہوگا۔ نیز جس طرح ایک کتابی طب کا جو کتاب وہ سر سے شروع کرتا ہے اور پاؤں پہ ختم کرتا ہے بیماری کو، اسی طریقہ اور منہج پہ میں کام کروں گا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ اگر سارے امراض اور نسخے بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ ممکن نہیں، اس پہ سینکڑوں جلد بن جائیں گے۔ البتہ مختصر اور پرمغز نسخے آپ کے لیے بیان کروں گا جو بہت ضروری ہوں گے انسان کے لیے، اور میرا مقصد صرف و صرف جاہل و غیر متعلقہ لوگ جو طب کے ساتھ ان کی نفی ہے، اور یہ کام صرف و صرف انسانی خدمت کے لیے کروں گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم۔